کراچی کی بیٹھی تھی۔ اس کی لمبی زلفیں ہوا میں لہرا رہی تھیں اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی تھی۔ وہ اکثر یہاں آتی تھی جب اس کا دل بوجھل ہو جاتا۔ اس کی ڈائری اس کی سب سے قریبی دوست تھی، جہاں وہ اپنے دل کی راز کل بند کرتی تھی۔ دور سے ایک آواز آئی، کیا میں آپ کی ڈائری پڑھ سکتا ہوں؟ عائشہ چونک کر مڑی۔ ایک لمبا، خوبصورت نوجوان کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں شرارت اور چہرے پر ایک پرکشش مسکراہٹ تھی۔ اس نے سفید شرٹ اور نیلی جینس پہن رکھی تھی اور اس کے بال ہوا میں ہلکے سے اڑ رہے تھے۔ یہ ذاتی ہے، عائشہ نے سرد لہجے میں کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں تجسس جھلک رہا تھا۔ اس نے ڈائری بند کی اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ارے میں تو بس مذاق کر رہا تھا، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں عمیر ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ ہم پہلے کہیں مل چکے ہیں۔ عائشہ نے بھویں چڑھائیں۔ شاید آپ کا وہم ہے۔ وہ اٹھی اور چلنے لگی، لیکن عمیر نے اس کا پیچھا کیا۔ ایک کافی تو بنتی ہے، بس اسی بہانے، اس نے ہلکی سے ہنستے ہوئے کہا۔ عائشہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، لیکن اس نے خود کو روک لیا اور بولی، میں اجنبیوں کے ساتھ کافی نہیں پیتی، اس نے کہا اور تیز تیز چلنے لگی۔ لیکن عمیر کی باتوں میں ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے روکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اگلے چند ہفتوں میں عائشہ اور عمیر کی ملاقاتیں بڑھنے لگیں۔ وہ سمندر کے کنارے، کافی شاپس اور کراچی کی تنگ گلیوں میں گھومتے۔ عمیر ایک آرٹسٹ تھا جو اپنی پینٹنگز میں رنگوں کے ذریعے جذبات کو بیان کرتا تھا۔ اس کی باتوں میں ایک سادگی تھی جو عائشہ کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ عائشہ ایک لکھاری تھی جو اپنی کہانیوں اور شاعری میں دل کی گہرائیوں کو سمو دیتی تھی۔ دونوں کے شوق ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ ایک دن عمیر نے عائشہ کو اپنا اسٹوڈیو دکھایا۔ وہاں دیواروں پر رنگین پینٹنگز لٹکی ہوئی تھیں، ہر ایک اپنی ایک کہانی سنا رہی تھی۔ عائشہ کی نظر ایک پینٹنگ پر پڑی جس میں ایک لڑکی سمندر کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کی زلفیں ہوا میں اڑ رہی تھیں اور اس کے ہاتھ میں ایک ڈائری تھی۔ یہ کون ہے؟ عائشہ نے حیرت سے پوچھا۔ عمیر نے شرما کر نظریں جھکائیں۔ یہ تم ہو عائشہ، تمہاری وہ پہلی ملاقات جب تم ساحل پر ڈائری لکھ رہی تھی، وہ منظر میرے دل میں بس گیا تھا۔ عائشہ کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کوئی اسے اس طرح دیکھتا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک آئی اور اس نے ہلکے سے سر جھکا لیا۔ تم واقعی عجیب ہو عمیر، اور تم واقعی خوبصورت ہو عائشہ، عمیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے سے لگنے لگے۔ وہ گھنٹوں باتیں کرتے، ایک دوسرے کے خوابوں، خوف اور خواہشات کے بارے میں جانتے، لیکن عائشہ کے دل میں ایک خوف تھا۔ اس کے ماضی
روشنی ہلکی تھی اور پس منظر میں ایک نرم سی موسیقی بج رہی تھی۔ عائشہ، میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں کچھ ڈر ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارا دل کبھی نہیں توڑوں گا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ اتنا آسان نہیں، میں نے بہت کچھ کھویا ہے، میرا دل اب وہ نہیں جو پہلے تھا۔ عمیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تو مجھے ایک موقع دو عائشہ، ہم مل کر سب کچھ سنوار لیں گے، میں تمہارے ساتھ ہر قدم پر ہوں۔ عائشہ نے خاموشی سے سر ہلایا، لیکن اس کے دل میں ایک امید جاگ اٹھی۔ کچھ مہینوں بعد عائشہ کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ اس کے والد کو دل کا دورہ پڑا اور وہ ہسپتال میں داخل ہو گئے۔ عائشہ پریشان تھی اور اس نے خود کو سب سے الگ کر لیا۔ عمیر نے اسے سہارا دینے کی پوری کوشش کی، لیکن عائشہ اپنے دکھ میں ڈوب گئی۔ ایک دن جب وہ ہسپتال کے باہر اکیلی بیٹھی تھی، عمیر اس کے پاس آیا۔ اس نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، عائشہ، میں جانتا ہوں کہ یہ مشکل وقت ہے، لیکن تم اکیلی نہیں ہو، میں ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عائشہ نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک گہری محبت نظر آئی۔ اس نے پہلی بار اپنے دل کے سارے ڈر چھوڑ دیے۔ عمیر، تم واقعی میرا سہارا ہو۔ عائشہ کے والد صحت یاب ہو گئے اور زندگی دوبارہ معمول پر آ گئی۔ عمیر اور عائشہ کی محبت اب پہلے سے بھی گہری ہو چکی تھی۔ ایک دن سمندر کے اسی کنارے جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی، عمیر نے عائشہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ایک چھوٹی سی انگوٹھی نکالی۔ عائشہ، کیا تم میری زندگی کا حصہ بنو گی؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ہاں عمیر، ہاں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، جبکہ سمندر کی لہریں ان کے پس منظر میں گنگنا رہی تھیں۔ عائشہ اور عمیر کی شادی ایک خوبصورت تقریب میں ہوئی۔ ان کے دوست اور خاندان سب نے اس میں خوشی میں شرکت کی۔ عائشہ نے سفید لہنگا پہنا تھا اور عمیر اسے دیکھ کر مسحور ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد وہ دونوں ایک چھوٹے سے گھر میں منتقل ہوئے، جہاں انہوں نے اپنی محبت کی کہانی کو نئے رنگوں سے سجایا۔ عائشہ نے اپنی کتاب شائع کی، جو اس کی اور عمیر کی محبت کی کہانی سے متاثر تھی۔ عمیر نے بھی اپنی ایک نمائش منعقد کی، جس میں اس کی پینٹنگز نے سب کے دل جیت لیے۔ ہر شام وہ دونوں سمندر کے کنارے جاتے، جہاں سے ان کی کہانی شروع ہوئی۔ اگر آپ کو یہ ناول کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔